صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ عصر کے بعد کی جو مجلس ہے تو اس میں تذکرہ ہوا تھا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ رب العزت نے ذکر کو بہت بڑی چیز فرمایا۔ تو اسی عنوان کی ایک چیز اور یاد آ گئی، تو اس کو مختصر انداز میں سنو تاکہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ ایک مرتبہ صحابہ میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی ہے کہ جس نے 80 سال عبادت کیا اور اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا۔ تو پھر ایک مرتبہ صحابہ کے اندر یہ تذکرہ ہوا، بنو اسرائیل کے انبیاء میں عزیر علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام اور اسی طرح سے اور دوسرے برگزیدہ جو انبیاء تھے کہ انہوں نے 100 سال، 500 سال، 80 سال ایک عبادت کے اندر گزار دیا۔ تو صحابہ نے جب یہ تذکرے سنے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہماری عمریں ہی کتنی چھوٹی ہیں، ہماری عمریں ہی کتنی چھوٹی ہیں، اتنا بڑا اجر تو ہمیں کہاں اور کیسے ملے گا، کہاں اور کیسے ملے گا۔ میرے عزیزو، کہ یہ جو انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی جو صورت ہے نا، اس کے شان نزول میں یہ سب واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے اس دل کی کڑن کو، اس دل کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے شب قدر جیسی نعمت اتاری۔ اگر ایک رات عبادت کرو گے 80 پر 3 سال کا عبادت کا ثواب ہے۔ جب صحابہ خوش ہو گئے، ماشاء اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اللہ تعالیٰ خود بڑے ہیں، اللہ رب العزت خود خالق ہیں، اللہ رب العزت خود مالک ہیں۔ اگر انہوں جس چیز کو بڑا کہہ دیں وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک تو دنیا کی گھٹیا چیزیں بڑی ہیں، گھٹیا چیزیں بڑی ہیں۔ ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے اگر انا انزلنا میں ہے کیا، خیر من الف شہر، کیا ہے، خیر من الف شہر، اگر تم ایک رات کی عبادت کرو گے تمہیں 1000 مہینوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارے لوگوں کو تو تب خوشی ہوتی، اللہ تعالیٰ بولتے کہ 1000 مہینوں کی عبادت نہیں، تم شب قدر میں آ جاؤ، مسجد کے کمیٹی والے تمہیں 1000 روپے دیں گے۔ اب تو لائن لگا کے آتے، کیا لگا کے آتے، لائن لگا کے آتے۔ تو ایک رات میں خالی بیٹھنا ہی ہے، جا کے نماز پڑھے نہیں تو نہیں، کتنا ملیں گا، ایک رات کے 1000 روپے ملیں گے۔ وہ تو صحابہ تھے من الف شہرین بولتے خوش ہو گئے، من الف شہرین بولے تو خوش ہو گئے، کیوں کہ ان کے نزدیک اجر بڑی چیز تھی۔ کیا بڑی چیز تھی، اجر بڑی چیز تھی۔ اللہ رب العزت اس طرف انسانوں کی نظر پلٹنے کے لیے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر۔ اگر کوئی آدمی لکھ پتی کروڑ پتی بن جائے اور ملینئر بن جائے لیکن چھوڑ کر مرے گا سب، چھوڑ کر مرے گا سب، ساتھ جائے گی صرف اس کا اجر،
ساتھ جائے گی صرف اس کی بدی، اللہ اس طرف نظر پلٹارے، او ہو تم کہاں پیسے پیسے بول کے دھکے کھاتے پھر رہے ہو، تم جتنے بھی دھکے گا اتنا ملے گا اور جتنا تمہارے نصیب میں ہے۔ لیکن اصل چیز جسے آدمی تمنا کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اجر، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کاش اگر تم جان لیتے کہ اجر کتنی بڑی چیز ہے، اجر کتنی بڑی چیز ہے۔ آدمی کے گناہ زیادہ ہو جائے اس کی روزی خود بخود کم ہوتی چلی جاتی ہے، آدمی کے اجر بڑھ جائے، آدمی کی نیکی بڑھ جائے، اللہ رب العزت خود بخود اس کی روزی بڑھاتے ہیں۔ بس اللہ اسی لیے فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، تم سمجھتے اجر بہت بڑی چیز ہے، تم سمجھتے۔ آدمی کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ جب نیکیاں بڑھتی جائیں گی آٹومیٹکلی اللہ رب العزت اس کے اجر کی وجہ سے، اس کے نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے، اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، اگر تم جان لیتے اجر بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک نیکی کا 70 ہے، ایک نیکی کا 70 ہے۔ دیکھو سارے انبیاء کے ہاں، سارے نبیوں کے ہاں سب سے بڑی چیز وہ اجر ہے، لیکن سارے مادیت پرست لوگوں کے ہاں اصل جو چیز ہے وہ پیسہ ہے۔ انبیاء کے خلاف جتنے لوگ ہیں ان سب کی نظر میں پیسہ بڑی چیز ہے، پیسہ بڑی چیز ہے، اور سارے انبیاء کے یہاں اجر بڑی چیز ہے۔ اور انبیاء کی جو دعوت کے اندر یہ نہیں ہوگا تم رمضان میں نماز پڑھو گے تو تمہیں 70 روپے ملے گا، ایک نماز کو 70 ملے گا۔ انبیاء کی دعوت میں کیا رہے گا کہ اگر تم رمضان میں ایک فرض ادا کرو گے 70 کا ثواب ہے، اگر ایک نفل پڑھو گے فرض کا ثواب ہے، ایک رات جاگو گے اللہ کا فرمان کہ 80 سال 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے، 1000 مہینے کی۔ اگر تم کھجور کی گٹلی بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ اگر جنازے میں جاؤ گے اور جنازے میں شرکت کرو گے 1 قیرات کا ثواب، دفن ہونے تک رہو گے اور 2 قیرات کا ثواب۔ انبیاء کی دعوت میں اجر ہوگا، اجر۔ جو آدمی اجر کے لیے کام کرتا اور اس کے لیے اخلاص باقی رہتا، جو آدمی پیسے کے لیے کام کرتا وہ ریاکار ہے اور مزدور ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاکار ہے اور مزدور ہے، ریاکار ہے اور مزدور ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، او ہو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ دنیا کا پیسہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کتنا بھی ہو، تمہیں کھانا 3 ٹائم ہی ہے، دنیا میں چاہے کتنا بھی ہو تمہیں کھانا اتنا ہی ہے جتنا تمہاری انتڑی قبول کرے گی۔ زیادہ کھاؤ گے تو بدہضمی ہو جاؤ گے، کم کھاؤ گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، طبیعت کے خلاف کھاؤ گے بیمار پڑ جاؤ گے۔ کتنا بھی ہو 3 ٹائم کھانا ہے اور اتنا ہی کھانا ہے جتنا ہضم کر سکتے، اتنا ہی کھانا ہے اور جتنا کیا کر سکتے ہیں؟ ہضم کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی پہننا ہے اور جتنا نے اللہ نے اور قلم لکھ کر خشک ہو چکا انسانوں کے بننے سے 50,000 سال پہلے، اور مقدر طے ہو چکی ہے کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کتنا جیے گا، کتنا جمع کرے گا۔ اصل جو چیز ہے وہ اجر ہے آخرت کا، اصل جو چیز ہے کیا ہے؟ بولو اجر۔ تو اجر کی نیت کرو گے انشاءاللہ۔ یہ جو رمضان ہے یہ پورا اجر کی امید دلانے کے لیے ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ اجر کی امید۔ اللہ نیکیوں کی قیمت بڑھا کے بندوں سے نیکیاں کروا کر تقوی جیسی نعمت دینا چاہتے ہیں، تقوی جیسی نعمت دینا چاہتے ہیں، لینے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اسی عنوان سے ایک دوسری چیز ہے وہ بھی سنو۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے جی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ تم سمجھ رہے ہو یہ سارے کام تم کس لیے کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، رات جاگنا ہے، یہ کس کے لیے کرو گے؟ ارے بولو بھائی، کس کے لیے کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی چیز ہے، تھوڑی سی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ بندہ جنت میں جانے کے بعد اور اسے ایسی جنت ملے گی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، اور تہ بتہ درجے بنے ہوئے ہوں گے۔ اوپر کے درجے والے نیچے والے کو دیکھ سکیں گے، نیچے درجے والے اوپر والے کو دیکھ سکیں گے، اور جب درجے کے اندر رہے گا اندر کی چیزیں باہر دکھیں گی، باہر کی چیزیں اندر دکھیں گی۔ سب سے چھوٹے جنتی کو 70 ہو رہے ہوں گی، اور سب سے بڑی جنتی کو اور 5 لاکھ سے زیادہ ہو رہے ہوں گے۔ ایک ایک انگور اتنا موٹا، اونٹ کے منڈی کے جیسا، ایک ایک انگور اونٹ کے منڈی کے جیسا، اور ایک ایک انار جس کے ایک ایک دانے سے ایک ایک خور نکلے گی، اور ایسے موز جب چھلکا چھلیں گے تو اس میں سے حور کودے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ فرماتے یہ سارے کام جو ہے نا تم جنت کے لیے اور جنت کی حوروں کے لیے مت کرو، یاد رکھو میری رضا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میری رضا بھی بہت بڑی چیز ہے جی۔ اور جب آدمی رضا کے لیے بہت سارے کام کرتا، دوست کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کرتا، بیوی کو راضی کرنے کے لیے تاج محل بنا دیا، شروع میں ایک گاڑی نکلی تھی، کون سی؟ اپاچی بول کے ایک گاڑی نکلی تھی، کیا؟ اپاچی۔ اب عامر صاحب کیا بول رہے تھے؟ وہ گاڑی نہیں دلاتا۔ ہمارے شبی بول رہے تھے کہ نہیں مجھے وہی گاڑی ہونا لگا، وہ چلے آتا تو پنتر کے سر کراتا، میں نہیں دلاتا، میرے کنے پیسے نہیں۔ یعنی کہ رضا جو ہے نا، رضا کے لیے بہت سارے کام کرتے، بہت سارے کام کرتے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے تاج محل بنا دیا، بچے کو راضی کرنے کے لیے اپاچی گاڑی دلا دیے، اپاچی گاڑی دلا دی، بچے کو راضی کرنے کے لیے کار دلا دیے، بچے کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ماں باپ۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کچھ نیک بندے ایسے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں، اس گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں جی۔ کہ پرانے زمانے میں اکبر تھا بادشاہ، وہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے 3 بیویاں تھیں اس کی، ایک ہندو گھرانے سے، ایک عیسائی گھرانے سے، ایک مسلم گھرانے سے، کہ ان کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے دین الہی بول کے نیا دین شروع کر دیا۔ اس نے دین الہی بول کے کیا شروع کر دیا؟ ہاں، دین الہی شروع کر دیا، بولے کہ مردے کو کھڑا کھڑا دفن کرو، میری فوٹو رکھ کے پوجا کرو۔ بولا کہ نماز 3 ٹائم پڑھے تو کافی ہے، 3 ٹائم پڑھے تو کافی ہے۔ بولا کہ زکوٰۃ اپنے بچوں کو دے لو، کافی ہے۔ دین الہی بول کے ایک نیا دین شروع کیا، کس کے لیے؟ اور اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بیویوں کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، لوگ بچوں کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ تاریخ میں ہزاروں واقعات اس طرح کے ہیں، اور ہم لوگ بھی پتہ نہیں دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کرتے، بہت سارے کام ایسے کرتے جو ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اور دوسروں کو راضی کرتے رہتے۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے تم کیا لوگوں کے چکر میں پڑے ہو،
ان راضی ہو جائے، ان راضی ہو جائے، ان کیا بول لیتا ہے کہ ان کیا بول لیتا ہے کہ ایک دم میں داڑھی رکھا تو ان کیا بول لیتا ہے کہ ایک دم میں پاجامہ جھپا پہنے تو ان کیا بول لیتا ہے کہ ان کھلاتا ہے پلاتا ہے، کون کی بول لیتا ہے بول کو ان داڑھی چھوڑے نہیں سر کا بیٹھے، کون کی بول لیتا ہے بول کو پاجامہ جھپا پہن نہیں سر کا بیٹھے، ان کھلاتا سنو پلاتا سنو، کون کی کیا کی بول لیتی بول کو، کسی کی راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی ہارڈ کر لیتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ پھر فرماتے ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کی رضا ملنا۔ اسی لیے صحابہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے اور اللہ کے مہمانوں کو کھلاتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ غزوے میں صحابہ پڑے ہیں اور جو ہے پانی پیاس لگی، پانی لے کر آیا بھائی تو پانی دوسرے نے آواز دی تو اس کے پاس لے جاؤ پانی، میں پاس سے مر جاؤں گا، میں بغیر پانی کے مر جاؤں گا، بس مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، تم پانی اس کے پاس لے جاؤ۔ دوسرے کے پاس لے گئے تو تیسرا پکارا، تیسرے کے پاس لے گئے چوتھا پکارا، رضی اللہ عنہم، پانی جاتا رہا اور یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے رہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان دے دیتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھوکے رکھتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے تمام رشتہ داروں کو ناراض کرتے تھے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مکہ میں جو بھی مومن ہوتا اس کے سارے رشتہ دار اور اس کے مخالف ہوتے تھے، سب کو ناراض۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی جو رضا ہے، اور وہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے نا۔ رضوان کے اندر جو نون ہے نا وہ تنکیر کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ وہ تنکیر کے لیے ہے۔ تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ جس کو بڑا کہے وہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ آخری بات سنو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنتی جنت میں ہوں گے اور نعمتوں میں مزے کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت سب کو اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے، سب کو اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے۔ تو جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے جنتیوں، اے میرے نیک بندو، تم مجھ سے خوش ہو؟ اے اللہ ہم آپ سے بہت خوش ہیں۔ جنت میں ساری نعمتیں ہیں کہ اللہ جنت میں تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہمارے کانوں نے نہیں سنا، اور ہمارے دماغ میں جس کا خیال بھی نہیں گزرا، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جنت کے اندر موجود ہیں۔ ہم تو جنت کی نعمتوں میں بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تمہارے اوپر جنت کی نعمتیں ابھی پوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ ایسا کیا چیز ہے کہ جنت میں تو ساری چیزیں ہیں، ابھی کون سی چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ تو اللہ بولیں گے ہماری رضا کی کمی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے رضا کی کمی ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت میں عام اعلان کریں گے اے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہو جاؤں گا۔ اس وقت میں سارے جنتی خوشی میں ایسے مست ہو جائیں گے، 40 سال کے بعد ان کو ہوش آئے گا، اتنا خوش ہو جائیں گے وہ کہ 40 سال کے بعد ان کو کیا ہوگا؟ ہوش آئے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو سب سے آخر میں جو چیز ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، لیکن صحابہ کا یہ مقام ہے اللہ رب العزت دنیا میں ہی ان کو وہ چیز عطا فرما دے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور ہمارے امام صاحب لوگ تراویح میں بھی پڑھاتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کسی صحابی کا نام آپ لیں گے تو بعد میں کیا کہنا پڑے گا آپ کو؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بولنا پڑے گا کہ صحابہ کو جنت میں جانے کے بعد جنتی کو سب سے آخر میں جو نعمت ملے گی
اور صحابہ کو سب سے پہلے ان کو وہ چیز مل گئی. وہ چیز ان کو اس لیے ملی کہ دنیا میں وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور جب مکہ والے آئے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. جب مکہ والے آئے اور اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال لگانے کے لیے کہا تو مال لگائے, جان لگانے کے لیے کہا تو جان لگائے. جان کو جان نہیں سمجھا, مال کو مال نہیں سمجھا, ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہے, اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہے. اس لیے میرے عزیزو, یہ جو اللہ کی رضا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. رمضان میں ہمارا خیال اس طرف جانا چاہیے. مال رمضان میں اس لیے زیادہ خرچ کراتے, مال کی طرف سے آدمی کی نظر اٹھ کے نیکی کی طرف آ جائے. مال دیتے رہو دیتے رہو, ہر آنے والے کو دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو. مال سے نظر اٹھ کے کس طرف جانا؟ نیکی کی طرف جانا, اجر کی طرف جانا, ملنے والے اجر کی طرف. 1 کا 70, 1 نفل فرض کے برابر, 1 رات 80 سال, 80 پر 3 سال کے برابر, 1 روپیہ 70 روپے کے برابر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, کہ جو اجر ہے جو آخرت کے لیے جو کرتے ہیں, اور وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ جسے بڑے کی بڑا کہے وہ بہت بڑی چیز ہوگی. اور اسی طریقے سے میرے عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اگر وہ تھوڑی سی بھی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں آدمی اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنا, اگر کوئی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا لیکن سارے لوگ ناراض ہو گئے, تھوڑے دن کے بعد سب لوگ راضی ہو جائیں گے. اللہ ان کو راضی کرائیں گے, اللہ ان کو کیا کرائیں گے؟ راضی کرائیں گے, راضی کرائیں گے. ابھی حال ہی میں 3 دن 4 دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے تھے تو بولے اگر تم داڑھی لمبی رکھے تو میں چھوڑ دوں گی. اس کی بیوی نے کہا اگر تمہیں داڑھی لمبی رکھے تو, اس کی بیوی کیا بولی؟ تمہیں چھوٹی چ رکھنا, فرینچی کٹی چ رکھنا, تمہیں اگر لمبی رکھے تو میں چھوڑ دوں, لمبی رکھے تو کیا کر دوں؟ میں چھوڑ دوں. تو میں اس کو کہا تھا بھائی دیکھو جانے والی کیسے بھی چلی جاتی ہے, بھائی تمہارے کو کیا دیکھ کر رہتی ہے؟ تمہاری جو داڑھی دیکھ کر رہتی ہے نہ, بھائی کیا تو بھی دیکھ کر رہتی ہے تمہارے ساتھ. اچھا لے تیری مرضی بھائی, کہ دیکھ اگر وہ اسی بھائی کو چلے گئی تو داڑھی رکھ لے, ان گئے تو بھی آنے کا راستہ میں بتا تو لے. تو اللہ کے فضل سے ان بولے سر کا اس کے ماں کو گھر چلے گئی, اور پرسوں آدمی آ کر بولا حضرت دیکھو میں داڑھی تو رکھ لوں, میری بیوی اس کے ابا گھر گئے. میری بیوی کہا اس کے اماں گھر میں. اچھا بھائی تو داڑھی کس کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے؟ جی میں تو سنت سمجھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر اللہ راضی کر کے تیری بیوی کو بلا لے کہتی تو کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں, تو خاموش رہے. بس یہ ہے کہ تو استغفار کثرت کے ساتھ پڑھتے رہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت سمجھ کے اگر تُو نے داڑھی رکھا ہے, اللہ تیری بیوی کو راضی کر کے واپس لائیں گے. میں نے کہا کیوں لائیں گے؟ کیوں لائیں گے؟ کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کر دے گا, اللہ راضی ہو جائے گا, اللہ سب کو بھی راضی کرے گا. اللہ کو ناراض کر کے سب کو راضی کر دیا, تھوڑے دن کے بعد یہ سب لوگ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تو ناراض ہو ہی جائیں گے, تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر یہ سب لوگ بھی کیا کریں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. اس لیے میرے عزیزو اللہ نے فرمایا قرآن میں, اللہ نے فرمایا قرآن میں رضوان من اللہ اکبر, جنت بھی چھوٹی ہے, جنت کی نعمتیں بھی چھوٹی ہیں. دنیا تو ہے ہی مچھر کے پر کے اور مکڑی کے جالے کے برابر. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا. تو کرو گے انشاءاللہ, کہ چاہے ہم چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ. بھائی دیکھو دعا بھی کر لیں گے ابھی, ٹھیک ہے. دعا کے بعد جو لوگ اخلاص کے ساتھ رات جاگ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں بھائی جاگ کر عبادت کریں, ٹھیک ہے. اور جو لوگ نہیں بھی کرنا چاہتے کوئی بات نہیں, آرام کریں, پھر تہجد میں تشریف لائیں اور سحری کریں. اور بچے کچے بس 1 یا 2 ہی روزے
روزے بچے ہیں باقی، اللہ تعالیٰ ان کو عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ طاق راتوں کے اعتبار سے دیکھو بھائی کہ 5 کی 5 طاق راتیں آج کو ختم ہو جائیں گی، ہماری عبادتیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں گی، ہمارے کو کیا اجر ملے گی، مرنے کے بعد جب ہماری آنکھیں کھلیں گی تبھی ہم اپنی نیکی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو ہے ہمارے جیب میں ہے سو پیسے ہمیں دیکھ لے سکتی پھلٹالے کو، لیکن نیکی نہیں دیکھ سکتے، وہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد ہماری قبر میں ملتے ہیں۔ بولیں گے کہ حکایت مشہور ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ دنیا میں ہمارا معاملہ ایسا ہے۔ یہ جو 5 راتیں گئی ہیں، کون کتنا جاگا ہے، کتنی عبادت کریں، وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، اور جو ہے کہ راتوں کو جاگنے والے، دعا مانگنے والے، قرآن پڑھنے والے، اور پتہ نہیں کس کے دل کیسے ہیں، اللہ سبھی کو اللہ قبول فرما لے۔ تو دعا کریں گے سب کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اللہ رمضان پورا کا پورا ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا، ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، تیرے رضا کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے میں کچھ کمی پیشی ہو تو معاف فرما۔ اے اللہ صرف تجھے راضی کہنے کے لیے اے اللہ بات کہی جاتی ہے تاکہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو۔ اللہ کہنے میں جو غلطیاں ہوں معاف فرما، سننے میں جو غلطیاں ہوں معاف فرما۔ اے اللہ ان باتوں کا اچھا اثر ہماری طبیعتوں پر ظاہر فرما۔ اے اللہ کہنے والا بھی اے اللہ مجبور محض ہے، سننے والے بھی مجبور محض ہیں۔ اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کے ذکر کی مجلس کو بھی قبول فرما۔ اللہ جو لوگ دور دراز سے آئے تھے اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما، ذکر کرنے کو بھی قبول فرما، مراقبہ کرنے کو بھی قبول فرما، دعا مانگنے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، نیکی کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ تیرے رضا کی قدر ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اعلی اولاد کو بھی قبول، کسی کو محروم نہ فرما، کھلے گناہوں کو بھی معاف فرما، چھپے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ نفس کے دھوکوں سے حفاظت فرما، شیطان کے دھوکوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ جس وقت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ ان چیزوں کا تو غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ تیری سچی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تیری سچی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تیری سچی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی فرما لے۔ اے اللہ تیری سچی رضا ہمارے لیے میسر فرما۔ اے اللہ جو لوگ دین کے لیے خدمت کرتے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ خدمتی کاموں کو انجام دیتے ہیں، اللہ بچوں کو بڑوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اللہ خصوصاً جو بچے اللہ سحری کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں اللہ
ان کے پورے سحریوں کے انتظامات کو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اللہ اس میں جن جن لوگوں کا جان اور مال لگ رہا ہے اللہ سبھی کو قبول فرما، روزہ رکھنے والوں کے روزوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے والوں کی تراویحوں کو قبول فرما، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو قبول فرما، راتوں کے جاگنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ نوجوانوں کے لیے شاندار مستقبل عطا فرما۔ اللہ بڑی عمر کے لوگوں کی عمروں کو عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ اللہ جو لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے اللہ اس رمضان میں نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ابھی آج ہی ہمارے رشتہ داروں میں ایک بچی کا انتقال ہوا، اللہ اس کے عذاب قبر کو دور فرما، منکر نکیر کے سوال جواب کو آسان فرما۔ رمضان میں بیماری سے مرنا اللہ یہ شہادت کی علامت ہے، اللہ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی کس کی کیا ضرورت ہے اللہ ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ یہ امید کرتے ہیں مفتی صاحب دعا کریں گے تو ہمارا کام بنے گا، اللہ کام بنانے والے تو آپ ہیں، اے اللہ کاموں کے بنانے والے آپ ہیں، دعاؤں کے قبول کرنے والے آپ ہیں۔ اللہ یہ یقین ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ان سبھی لوگوں کی نیک امیدوں کے مطابق ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہماری خانقاہ میں جڑتے رہتے ہیں، ہمارے مدرسوں کو معاونت کرتے ہیں، اللہ جو دین کا کام چل رہا ہے اللہ اس میں وہ لوگ مددگار بنتے ہیں، اللہ ان کو ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما، آباد اور شاداب فرما۔ اللہ ان کی نسلوں میں دینداری، امانت داری اور خیر نصیب فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اللہ اس کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو اللہ قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ دعوت کے کام کو پورے دنیا کے اندر جو عام تام ہو رہا ہے اللہ اس میں محنت کرنے والوں کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہ سارے داعیوں کے لیے اے اللہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے علماء اور صلحاء اور جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ علماء ربانیین، علماء حق کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما، ان کے فیض سے پوری انسانیت کے لیے بحرور فرما۔ اے اللہ پورے دنیا میں جتنے مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں اے اللہ حافظ قرآن عالم دین ان کے لیے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کو استقامت کے ساتھ علم دین کے راہ پر باقی رہ کر امت کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے عالم کی خانقاہوں کو آباد فرما، اس میں مانگی جانے والی دعاؤں کو پورے امت کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ انسانیت کے لیے امن عطا فرما، انسانیت کے لیے خیر عطا فرما، مسلمانوں کو امن عطا فرما، مسلمانوں کی حفاظت پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ آج کل کے حالات میں ہمارے لیے ظالم بادشاہ مسلط ہونے سے، ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو انسانیت کے لیے مسلمانوں کے لیے بہتر ہے اے اللہ ایسے لوگوں کا تو ہمارے حق میں انتخاب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تیرے رضا کے جذبے عطا فرما، اللہ تیری رضا کے جذبے عطا فرما۔ اللہ اجر کی طرف ہمیں امید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اجر کی طرف ہمیں امید کر کے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ صحابہ والی صفت ہمارے اندر پیدا فرما، صحابہ والی سنتیں اور اعمال ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس منڈل پر اللہ تو اپنی خاص رحمت فرما، ہر مسلمان کو مسجد میں آنے والا بنا دے، ہر مسجد میں آنے والے کو سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ فتنے فسادات کو ختم فرما، مسلمانوں میں باہمی اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ اس زمانے میں اے اللہ مسلمانوں پر فتنہ فسادات کے آنے سے حفاظت فرما۔
اے اللہ جس وقت میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اللہ تو غیب سے ان چیزوں کا ہمارے حق میں انتظام فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.